ہمارے جو بھائی ہیں انجینئر ریحان طارق صاحب، انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا. چونکہ وہ اینکر تھے، اگر بقول آپ کے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا اینکر کا کام نہیں. اینکر کا کام صرف مہمان کے ویوز کو پبلک تک پہنچانا ہے. ڈسکلیمر بھی وہ جاری کر دیتے ہیں. اس کے باوجود علماء کی طرف سے زور لگانا اور آج انجینئر ریحان طارق صاحب کو پوری زندگی کے لیے ونریبل کرنا 295A کے تحت یا 298 کے تحت، پیکا کے تحت اگر کوئی مقدمہ کرنا تھا زیادہ سے زیادہ، اگرچہ وہ بھی نہیں بنتا، وہ تو سمجھ آتی تھی. 295A لگا کر پوری زندگی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ نے عوام الناس کے حوالے کر دیا، جتھوں کے حوالے کر دیا. یہاں پر ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور ان علماء کی ذمہ داری بھی ہے جو کل تک یہ کہتے تھے کہ اگر کسی پہ جھوٹا کیس بنا سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے. تو اب کھڑے ہونا، ریٹن پہ فتوے دینا چھوٹی چیز ہے، ویڈیو میں آ کے جمعے کے خطبے میں بات کریں. خصوصاً حضرت معاذ اللہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ ٹرمپ کا ناشتہ تو نے کیا ہے، حلال کر اس ناشتے کو. ہاں مسلمانوں کے کام آئے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے نا میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے گیا ہوں، تو اس ناشتے کو حلال کرو اور ان کے حق میں فتویٰ دو اور ویڈیو میں آ کے بات کرو. لیکن یہ اتنا بے ایمان انسان ہے، اس جمعے بھی اس نے بات تک نہیں کی ریحان طارق صاحب کے حق میں. چلو اگلے جمعے میں کر لیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ایک مظلوم شخص کی جان تو چھوٹے اس پورے سسٹم میں. بہرحال ابھی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مولویوں نے یہ سارا جو جال بنا تھا اس میں وہ بندہ شکار ہو گیا جس نے صرف سوال پوچھا. اب اس کو میں کاؤنٹر کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ سوال پوچھنا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی جرم ہے؟ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کئی صورتوں میں یہ آیت مبارکہ آئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو ان لوگوں سے جن کے پاس علم ہے، وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اگر کسی معاملے میں تم علم نہیں رکھتے. اس سے مراد صرف علماء نہیں ہے. اگر قرآن پاک میں سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق کوئی آیت ہے تو کسی سائنٹسٹ سے آپ نے پوچھنا ہے. جیولوجی سے متعلق ہے تو جیولوجسٹ سے آپ نے پوچھنا ہے. ایمبریولوجی سے متعلق ہے تو آپ نے اس فیلڈ کے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. انجینئرنگ سے متعلق ہے تو کسی انجینئر سے پوچھنا ہے. نکاح طلاق کے مسائل ہیں تو علماء سے پوچھنا ہے. اور علماء نے بھی باقی سارے مسائل انجینئر سے ڈاکٹر سے ہی پوچھنے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 1000 سے زیادہ آیات قرآن پاک میں فزیکل فینامنا آف نیچر سے متعلق ہیں، سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق ہے، جو آپ کو مولوی نہیں بتا سکتا. بہرحال اہل ذکر سے آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں. تو قرآن پاک تو کہہ رہا ہے آپ نے سوال پوچھنا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پوچھنا. پھر جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے اس بات کو چھپا لیا اور حق بات نہیں پہنچائی، تو قیامت والے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی کہ تو نے دنیا میں حق بات کیوں چھپا لی تھی. وہ علماء جو بخاری اور مسلم میں اہل البیت علیہ السلام کی شان میں آئی ہوئی احادیث سے متعلق اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، الٹا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ماموں پارٹی بے نقاب نہ ہو جائے، ان کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی. اور یہ فتویٰ تو ہے جامعہ ترمذی کے اندر موجود. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں تو آیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں جب تک کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچا نہ دے. تو قرآن پاک میں تو اس سے بڑا فتویٰ آیا ہوا ہے. اس لیے میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا اس کا سٹارٹ ہی انہی آیات کے ساتھ کیا اور جامعہ ترمذی کی اس حدیث کے ساتھ. دوسری طرف آپ دیکھیں علماء یہ گھلا کرتے ہیں کہ لوگ علماء سے آ کر نہیں پوچھتے، انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ہم سے آ کر پوچھیں. جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سوال کرنا ہی حرام ہے، یہ باتیں کرنا ہی حرام ہے، اور اس طرح کرنے سے آپ توہین میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. اس قسم کی باتیں کریں گے تاکہ لوگ سوال کرنا ہی چھوڑ دیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. جب کوئی سوال نہیں پوچھتا تو کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے، جب کوئی پوچھتا ہے تو اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں. اور ریحان طارق صاحب کے ساتھ جو کچھ علماء گردی ہوئی ہے اور ہماری اسٹیٹ بھی پینک کر گئی، اس کے بعد کون جرت کرے گا کہ کسی مولوی سے قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ پوچھے؟ وہ تو ڈرے گا کہ اب تو پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ سوال پوچھنے والے کے اوپر بھی 295A لگ جائے گی.
یعنی ہم نے اپنی سوورنٹی حوالے کی تھی ریاست کے، ریاست نے ہمیں جتھوں کے حوالے کر دیا. اب ریحان طارق کو ریاست نے جتھوں کے حوالے کر دیا ہے، مولویوں کے حوالے کر دیا ہے. اس فتنے سے نجات صرف علماء دلا سکتے ہیں ریحان طارق صاحب کو، وہ بھی ویڈیو میں آ کر کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کریں، آپ کے پاس اچھا موقع ہے. جو آپ کی ساکھ پبلک میں خراب ہو چکی ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں کہ یار علماء صرف توہین مذہب کے فتوے نہیں لگاتے بلکہ مظلومین کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. ویسے اپنے فرقے کے مظلومین کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی دوسرے فرقے کے خلاف پوسٹ لگائے، اس پہ مقدمہ ہو تو اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں میں کبھی یہ کھڑے نہیں ہوتے. تو کوشش کریں کہ کھڑے ہوں، ورنہ میں نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے یہ عرض کیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم، ایٹ لیسٹ اردو سمجھنے والے لوگوں میں، جو دنیا میں مسلمانوں کا 50 سے 60% ہے، رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ علماء نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا. بزرگان دین سو کالڈ جو آپ کے تھے وہ اپنی تعلیمات پیش کرتے رہے. قرآن و سنت اب ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے. ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگ کاؤنٹر ویریفائی کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو 2 نمبری کی ہے، یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح تھی. اب آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ نے عزت اپنی بچانی ہے تو بچا لیں، ادروائز جو کچھ آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصہ آپ کی یہ دکانداری چلے گی. اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ وہ سوال پوچھنے سے شرماتے نہیں تھے. میں نے جب یہ لیکچر تیار کرنا شروع کیا تو میرے پاس درجنوں ایسی مثالیں موجود تھی کہ جو میں آج ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن پھر صرف اسی کے گرد لیکچر گھومتا رہتا، میں باقی گفتگو آپ سے نہ کر سکتا. اس لیے میں نے 5 دن پاک کی نسبت سے، محرم الحرام ہے 1448 ہجری، 5 کریٹیکل مثالیں آج کے لیکچر کے لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ صحابہ کرام جب سوال پوچھتے تھے ان پہ 295C نہیں لگتی تھی، ان پہ 295B نہیں لگتی تھی، ان پہ 295A نہیں لگتی تھی، لیکن جو کچھ آپ نے اس ملک میں کر دیا ہے اس کے تحت واقعتاً یہ ساری دفعات ان کے اوپر لگتی تھی. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان دفعات کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے. پہلی مثال مشہور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی. اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اب یہ کمپلیٹ بات تھی، لیکن ایک صحابی نے جرأت کر کے سوال کیا، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت والعیاذ باللہ تعالی. یہ آج پکی 295C لگتی ہے بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پیش ہوگا جبکہ آپ مٹی میں مل چکے ہوں گے، یعنی آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. یہ ارمتا کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہوں گے. اب یہ سوال کرنا، کوئی پاس کھڑا نہیں ہوا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. کوئی وہاں مولوی نہیں بیٹھا ہوا تھا جس نے جا کے NCCIA میں اپلیکیشن دے دی ہو کہ 295C لگاؤ. اگر اس طرح ہوتا میرے بھائی جو پاکستان میں اس وقت مولوی گردی نے ماحول بنا دیا ہے نا، یہ ماحول اگر اس وقت ہوتا نا تو نبی علیہ السلام دین صحابہ کرام تک بھی نہ پہنچا سکتے. کس نے جرأت کرنی تھی پوچھنے کی؟ نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ نے شرعی مسئلہ بتا دیا. آپ نے جواباً کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. یہ شرعی مسئلہ بھی امت کو اس صحابی کی برکت سے پتہ چلا اور ان پر کوئی توہین مذہب نہیں لگی. سوال پوچھنا کبھی بھی جرم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ریحان طارق صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے اور یہ سوال کرتے، مولویوں نے کیا 295C لگوانی تھی؟ ان مولویوں نے اس زمانے میں، مولوی اس زمانے میں ویسے نہ ہوتے، اس لیے کہ مولوی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہوتے. اس وقت تو صحابہ کرام میں نبی الاسلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، تو وہ مکے میں ہونے تھے ابو جہل کے ساتھ. دوسری مثال
صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ۔ مسند احمد میں باقی کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان ہے وہ برائی کی طرف۔ زور نہ فرشتے کا ہوتا ہے نہ جن کا، صرف دعوت دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ اب مجھے بتائیں، آج کا کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا تیری عقل کام کرتی ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، یہاں شیطان کا کیا کام؟ پکی 295C بنتی ہے اور ان کے تحت تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ گستاخی ہو گئی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم نے مجھے ابھی تک نبی نہیں مانا، تمہیں نہیں پتا نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بنیادی بات بھی تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، یعنی نبی علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بھی منسوب نہیں کیا، کہا اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روح چھین لی، ٹھیک ہے جی، اندازہ کریں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، اور میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ اب تابع فرمان ہے، یعنی وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جن مجھے خیر اور بھلائی کی بات ہی کہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو بناؤ کہ جس کی قبر مدینے میں ہے، ہاں یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اس میں اور بھی بول سکتا تھا، بزرگوں کی مٹی کافی پلید کر سکتا تھا، لیکن چھوڑتا ہوں تاکہ لیکچر مکمل ہو جائے۔ تیسری مثال، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ بھی اسٹانشنگ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ پکی 295C، یعنی آج ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ سر تن سے جدا پارٹی دیکھ لو، تمہارے علماء نے تمہیں کیا دین سکھایا، پھر مجھے کہنے دو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، تیرے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، تیرے بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، تیرے بابوں کا دین اور۔ یعنی کہ اگرچہ وہ اسی دین کے ماننے والے تھے، اسی پروفٹ کے ماننے والے تھے، اسی خدا کے ماننے والے تھے، لیکن گویا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کسی اور ہی خدا کو وہ مان رہے تھے، کسی اور ہی پیغمبر کو مان رہے تھے۔ اندازہ کریں، صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ جواب سنیں، وہ تو اس سے اگلا ورژن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کا فضل، اس کی رحمت مجھ پر سایہ فکن نہ ہو جائے، مجھے ڈھانپ نہ لے اس کا فضل اور رحمت، میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ مذاق نہیں فرما رہے تھے، امت کا عقیدہ درست کر رہے تھے کہ کل کو کوئی بابا آ کے یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اپنے سارے مرید جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میں نے جنت میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو اس قسم کی اگر کوئی بابا کہانیاں کرائے تو اسے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی پیش کرنا کہ یار تو کیا چیز ہے بھائی، جا اپنا سودا کہیں اور جا کے بیچ۔ ہاں اب تو ختم نبوت کا مجاہد آ گیا دنیا میں، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یقین کریں یہ ایک ایک حدیث پہ نا ایک ایک گھنٹہ بزرگوں کی طبیعت میں صاف کر سکتا ہوں، لیکن میں آج بزرگوں کو چھوڑ رہا ہوں یار، پہلے اتنی ہو چکی ہے، مرے ہوئے کو کیا مارنا یار۔ چوتھی مثال، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے، یہ کسی اور ہی رخ کی روایت ہے جی۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک آزاد کردہ لونڈی تھی۔ آزاد ہونے سے پہلے ایک صحابی تھے مغیث، ان کے عقد میں تھی، وہ غلام تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی عورت آزاد ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے، اگر اس کا خامند غلام ہے تو وہ اپنا نکاح اس سے ختم کر سکتی ہے، کیونکہ وہ آزاد عورت ہے اور اس کا مرد جو ہے وہ غلام ہے، یہ اس کو رائٹ مل جاتا ہے۔ اسی تحت بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب وہ لونڈی آزاد ہوئی تو اس نے اپنے خامند سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مغیث مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا گھوم رہا ہے اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے، اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تو مجھ سے نکاح ختم نہ کر۔ نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا اپنے غلام کے اوپر۔ آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ تو نے مغیث کو نہیں دیکھا، کیا اس کی محبت ہے؟ اور پھر حضور نے کہا کہ اس کے اگینسٹ تو نے بریرہ کو نہیں دیکھا، وہ کتنی بے رغبتی کرتی ہے اسے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بلوا لیا بریرہ کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مغیث کی حالت نہیں دیکھی، تو میری تو خواہش ہے کہ تو اس کے ساتھ اپنا نکاح کنٹینیو کر۔ تو اس نے پہلا سوال پوچھا، پکی 295C، ہاں ان کی ڈاکٹرن کے تحت۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں، یہ ہماری جان حاضر ہے۔ لیکن بریرہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میری جان حاضر ہے، انہوں نے کہا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں نبی اسلام کی مبارک زبان سے کوئی بات نکلے ہمارے لیے حکم ہی حکم ہے۔ ابھی تو اس کا جواب جب آئے گا نا تو آپ چھت سے جا کے لگیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے سکتا، ظاہر ہے اللہ نے تجھے رائٹ دیا ہے، میرا یہ مشورہ ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں۔ ہوئے 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 ہوئے، یہاں تو کہتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیں ہم یہ کر دیں گے۔ اب مجھے بتائیں یہ صحابیہ انہوں نے تو آپ کی ڈاکٹرن کے تحت پکی گستاخی کی ہے، تو اب آپ فیصلہ کریں۔ اب میرا خیال ہے تھوڑا سا رافضی آپ بن جائیں اور اس صحابی کے بارے میں کوئی بات کریں۔ آپ نہیں بنیں گے، آپ کو پتہ ہے دین یہی ہے، یہ کتابوں کا دین ہے۔ اچھا یہ روایتیں میں نے کوئی غار سے تو دریافت نہیں کی ہیں، انہی کتابوں میں موجود تھی۔ آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر سے مسئلے کی پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو تم کہانیاں سناتے ہو، تم بابوں کی سٹوریاں سناتے ہو، لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، ہم ہر چیز ڈسپلے کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی میں ایک ایک ریفرنس ڈسپلے کراؤں گا، پبلک کو پتہ چلے۔ پانچویں مثالیں میں نے جب لکھنی شروع کی نا اپنی یادداشت کے ساتھ تو درجنوں مثالیں بن رہی تھیں، لیکن یہ لیکچر ہی 3-4 گھنٹے میں چلا جانا تھا، اس لیے میں نے پانچتن پاک کی نسبت سے 5 مثالیں رکھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اوپر تلے 3 طرق اس کے موجود ہیں، مشکات میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کھجور کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خود سے نر اور مادہ کا ملاپ کرواتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی فصل اچھی ہوتی ہے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے فصل اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ آپ نے مشورتاً بات کی، انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ اس سال ان کی فصل کم ہوئی، شکایت لے کے نبی اسلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، آپ کے مشورے پہ عمل کیا ہے، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ہماری فصل کم ہو گئی ہے، پکی 295C بنتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کوئی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، جب دین کے معاملے میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کیا کرو، البتہ جب میں اپنی رائے سے تمہارے دنیاوی امور میں کوئی تمہیں مشورہ دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو۔ ظاہر نبی علیہ السلام کا سارا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا، آپ علیہ السلام کا کھجور کے حوالے سے ایکسپیرینس نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ اس میں وہ جواب بھی مل گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی ایٹم بم بنانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، یہ کام کرنے یا کروانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کروا دیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں۔ یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس پہ امام نووی نے جو ہیڈنگ باندھی ہے، کیونکہ تبویب اس کی امام مسلم نے نہیں کی، امام نووی نے کی ہے، ہیڈنگ بھی خود 295C ہے۔ کن معاملات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے اور کن معاملات میں واجب نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں حضور کی مبارک زبان سے کوئی بات نکلے ہم جان دے دیں گے، اور امام نووی کہہ رہے ہیں کہ کس معاملے میں آپ علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، کس میں نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اس حدیث سے یہی رزلٹ نکلنا تھا، انہوں نے رزلٹ بھی نکال کے اوپر لکھ دیا تاکہ 295C اگر لگنی ہے تو پکی لگ جائے۔ اور آج بھی صحیح مسلم شریف پرنٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا اس پہ تبویب کیا ہوئی ہے، اس سے یہی رزلٹ نکلتا ہے۔